الحمدللہ الصلاۃ علیہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 8 رمضان المبارک ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر موقع دیا، زندگی اور سانسوں کی ڈوری نے ہمارا ساتھ دیا۔ ہم رمضان میں اپنی سیرہ کی کلاس کے لیے بیٹھے ہیں، تو روٹین سے ہم اس کی جسمانی روحانی کچن ٹپ لیں گے اور پھر ایک عمل لیں گے، ذکر آف دا ڈے انشاءاللہ۔ تو روحانی ٹپ میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کبھی بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے بہت، تو اس کے لیے اگر کوئی شخص آیات جنت یعنی قرآن میں جہاں جہاں جنت کی آیات ہیں ان کو اگر پڑھا جائے تو اس سے دل کو بہت تسکین ملتی ہے، کیونکہ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ سکون ہے۔ تو جنت کی جو آیات ہیں ان کو پڑھنے سے، ان کو دہرانے سے سکون ملتا ہے، اور اس کا بہترین جو جنت کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ رحمان میں ہے، 27ویں پارے میں، قرآن کی دلہن ہے وہ۔ تو سورۃ رحمان پڑھی جائے تو انشاءاللہ، اور یا ویسے کوئی بھی جنت تجری من تحتہا الانہار، کوئی بھی جنت کی آیات پڑھیں تو انشاءاللہ ذہنی سکون اور آسودگی ملے گی۔ یہ آپ کا روحانی ٹپ ہے کہ قرآن کی آیات جنت پڑھا کریں انشاءاللہ، اور اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بھی اس سرزمین کا باسی بنائیں انشاءاللہ، پوری امت کے جن و انس کو۔ اور جسمانی ٹپ میں تلبینہ، آپ نے نام سنا ہوا ہے، یہ نبوی غذا ہے اور یہ کمزوری کو دور کرتی ہے، خون کو بڑھاتی ہے، آپ کی باڈی کو توانا رکھتی ہے، اور رمضان میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تلبینہ کیا ہے؟ یہ جو کا دلیا ہے، یہ بازار سے جو ریڈی میڈ بارلے ہے وہ نہیں، آپ بلک بارن سے جو کا پاؤڈر بھی ملتا ہے اور تھوڑا سا جو گرائنڈڈ بھی ملتا ہے، اس کو جو کا جو دلیا ہے، بارلے ہے، اس کو لیں۔ اور تلبینہ جو ہے اس کی ریسپی یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بنتا تھا، وہ کیا تھا کہ دودھ میں جو کو بارلے کو ڈال دیا جاتا تھا ہلکی آنچ پہ، جب وہ گل جاتا تھا تو اس میں کچھ کھجوریں مسل کے ڈال دی جاتی تھی، اور آخر پہ تھوڑا سا شہد ملا کے کھا لیا جاتا تھا۔ اس کو تلبینہ کہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس کو تلبینہ کھلائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تلبینہ دل کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے بھی اضافہ ہے کہ تلبینہ کی ہانڈی چولہے پر چڑھی رہتی ہے یہاں تک کہ مریض تندرست ہو جائے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تلبینہ نیم گرم اگر کھایا جائے تو وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، صحت مند کے لیے آپ جو ہے تلبینہ کو استعمال کریں، نبوی غذاؤں کو اپنی عادت بنائیں۔ اگر سحری افطاری میں تھوڑا سا تلبینہ یعنی بارلے کا دلیا کھجور اور شہد کے ساتھ کھا لیا جائے تو پورا دن توانائی انشاءاللہ محسوس ہوگی، نیند اچھی آئے گی اور کمزوری محسوس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کچن ٹپ میں یہ ہے کہ آج کل رمضان کے ہی ریفرنس سے ہے کہ آپ دہی جماتے ہیں، اگر گھر میں خود سے یوگرٹ بناتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اگر اس دودھ میں تھوڑی سی چینی ایڈ کر لیں اور جب اس کو بیٹ کریں اور یوگرٹ کے ساتھ مکس کریں جمانے کے لیے، تو اس میں ایک جو گرین چلی ہے، سبز مرچ، اس کے ہیڈ سمیت اس کو بھی ڈال دیں، یعنی تھوڑا سا نیم میٹھا دودھ، نیم گرم اور ثابت ہری مرچ اس میں ڈال دیں، تو وہ دہی بہت اچھا جمے گا اور اس میں پانی بھی نہیں زیادہ بنے گا، اور خوبصورت بھی اور ٹیسٹی بھی انشاءاللہ، اور میٹھا بھی بنے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اور آج میں آپ کو سورۃ کافرون کا ایک عمل بتانا چاہتی ہوں جو کہ لا علاج بیماریوں کے لیے آج کل بڑا مسائل ہیں، گھٹنوں کے درد کے، موروں کے درد کے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ نے ایک نشست میں 1001 دفعہ 1001 ٹائم سورۃ کافرون پڑھنی ہے۔ اکیلا بندہ نہیں پڑھ سکتا، پڑھنا بھی چاہے تو 3 گھنٹے لگتے ہیں اگر کوئی دل لگی سے بیٹھے پورے دھیان اور توجہ سے، اول آخر تاک درود شریف کے ساتھ، ورنہ 2 یا 3 لوگ مل کے بیٹھ کے پڑھ لیں تو پھر یہ ہے کہ آپ 30-40 منٹس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 4 لوگ پڑھیں تو 250 ایچ آئے گا۔ تو سورۃ کافرون بما تسمیہ اگر 1001 دفعہ ایک ہی نشست میں ایک یا ایک سے زیادہ لوگ پڑھ لیں، اور یہ ایک دفعہ یہ عمل صرف کرنا ہے، اور اپنے آپ آلیو آئل پہ یا مسٹرڈ آئل پہ آپ اس کو دم کر لیں،
اور اپنے ہنی پہ دم کر لیں، شہد کے اوپر، اور یہ چیزیں بعد میں استعمال کریں۔ آپ اس کو آٹے پہ، چینی پہ، نمک پہ دم کر سکتی ہیں، اور پھر اس کو اپنے تیل میں مکس کر لیں، کوکنگ آئل پہ ڈراپ ڈال دیں۔ آپ اس کو اپنے سر پہ لگانے کے لیے، جہاں درد ہو وہاں لگانے کے لیے، یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ بیسٹ اینٹی بایوٹک ایک آپ کا تیار ہو جاتا ہے، جو آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے، آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، اور شیطان کے غلبے سے بچاتا ہے، آپ کو سستی اور کاہلی سے بچاتا ہے یہ عمل۔ تو اپنی خوراک میں بھی اس کو شامل کریں، اور اپنے لگانے کے لیے بھی اس تیل کو استعمال کریں۔ یہ بہت زبردست عمل ہے، ہم نے اس کو بہت جگہوں پہ کیا، کلاسز میں دم والے جو تیل ہیں اس کو تقسیم کیا، اور جو ہمیں فیڈ بیک ملا وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ گھٹنوں کے درد پہ کہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس تیل کو لگانے سے اللہ کی رحمت سے ہماری ساتھی اب ماشاءاللہ بارک اللہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہیں۔ ہماری وہ ساتھی جو کینسر کی کیمو سے گزر رہی تھیں، ان کو یہ تیل لگانے کو دیا، اور ان کا جو فیڈ بیک آیا کہ انہیں وہ کیمو کی جو جلن تھی اس سے نجات ملی۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ فیڈ بیک ہے، بلکہ مجرب ہے ہم سب کے ذاتی استعمال میں یہ تیل، یہ شہد اور یہ پانی ہے۔ صرف ایک دفعہ بیٹھ کے سورت کافرون آپ نے صرف ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے، تو 1001 مرتبہ، اور اگر زیادہ بار کر لیں گی، بار بار کریں گی، مہینے میں ایک دفعہ، 2 مہینے بعد دوبارہ کر لیں، بائی ویکلی کر لیں، ویکلی کر لیں، تو تاثیر بڑھتی جائے گی۔ اور پھر اسی تیل پہ آپ روز 7 دفعہ سورت کافرون پڑھ کے دم کر لیں، تو اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی۔ تو اس عمل کو پلیز آپ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ ضرور کریں، اپنی فیملی کے ساتھ مل کے ایک دفعہ بغیر بات کیے، بما تسمیہ، اول آخر تاک دوشف کے ساتھ 1001 مرتبہ سورت کافرون پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور آج کا ذکر آف دا ڈے جو ہے وہ بھی رمضان کی ریفرنس سے ہے، کہ امت کے لیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ امت کے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں، تو وہ کیسے مانگنا ہے؟ امت میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، تو آپ اس نیت سے، ایک چھوٹی سی دعا ہے اور اللہ والوں سے بہت زیادہ منقول ہے کہ اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحم فرمائیں، ٹھیک ہے؟ اللہم مرحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مستجاب الدعواتی کی دعا ہے، کیونکہ آپ امت کے لیے مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 11 بار قبرستان میں یہ دعا پڑھ لے، قبر والوں کے لیے پڑھ لے، قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے پڑھ لے، تو 40 دن تک قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اس علاقے میں۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے۔ یہ جب بھی آپ دعا مانگیں نا، تو آپ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اس کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ صبح و شام آپ اس کو 11 بار پڑھ لیا کریں کہ اللہ کریم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحم فرمائیں۔ اللہم مرحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج پورا دن ہم اس کا انشاءاللہ بارک اللہ ذکر کریں گے۔ اللہ کریم اس ذکر کی ہمیں انشاءاللہ تاثیر دیں، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور کرم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم تلبینہ کو انشاءاللہ ضرور کھائیں، کیونکہ تلبینہ کے بارے میں میڈیکل جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ہیموگلوبن کو بڑھا دیتا ہے، بیسٹ وے ہے ہیموگلوبن کو انکریز کرنے کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھک جاتا ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ ترغیب دی کہ آپ تلبینہ کھایا کریں، ٹھیک ہے؟ بلکہ کسی کے ہاں اگر نبوی دور میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس گھر میں بھی تلبینہ بنوا کے بھیجا جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا دل غم زدہ ہے اس وقت۔ تلبینہ کھانے سے ان کے دل کو قوت آئے گی، گویا یہ ڈپریشن، ٹینشن کو دور کرتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس کے اتنے سارے فائدے ہیں، ہم انشاءاللہ رمضان میں اس کو اپنی عادت بنائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے میسیجز بھی آئے کہ ہم جو ہیں لوکنگ فارورڈ فار ٹماروز لیکچر۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ کریم خیر کے بول عطا فرمائے، عافیت کے بول عطا فرمائے۔ یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، میں نے کوشش کی
کہ میں اللہ والوں کے سارے ملفوظات سے اور ان کی جو سرٹیفائڈ بکس ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤں، اور اگر میری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی رائے دے سکوں. جو کچھ بھی ہے ہم نے کیونکہ ازواج مطہرات کو پڑھا ہے، آپ کے سامنے ان کے سارے حالات ہیں کہ کن حالات میں وہ شادیاں ہوئیں. اب یہ ہے کہ ناموس رسالت پہ بہت بولا جاتا ہے، جانے تک قربان کر دی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی ناموس رسالت کا ہی کیس ہے کہ جب کوئی عامی شخص ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے خیر البشر ہیں ان کی طرف کوئی انگلی اٹھائے خدا نخواستہ، تو ہمیں چاہیے کہ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کے ملفوظات سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے پاس پراپر دلیل ہو کہ ہم اس سوال پہ بھرپور جواب دے سکیں. تو آج کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ اسی موضوع پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جو ازواج مطہرات تھیں. تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے، ٹھیک ہے. ایون مسلمان بچے بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ تربیت نہیں نہ ہوئی، ان تک بات کنوے نہیں ہوئی، ماں باپ تک کنوے نہیں ہوئی، اور اس بات پہ سب غصیانے ہو جاتے ہیں، لگتا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو آج کے اس لیکچر کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں تو اس بات پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ان شادیوں نے دین اسلام پہ کتنا بڑا کرم ہوا ان ازواج مطہرات کی وجہ سے، اور ان شادیوں نے اسلامی معاشرے میں کیا تبدیلیاں لے کر آئیں اور اس وقت کی یہ کتنی بڑی ضرورت تھی. تو اب آپ ون بائی ون ان سارے کوسچنس کو لے کے جو آج اٹھائے جاتے ہیں اور ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم حیات مبارکہ کے ایک ایک پہلو پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے نہایت پرقوت اور عمدہ جو ایام تھے، یعنی تقریباً 30 برس صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا، اور وہ بھی ایسی بیوی جو تقریباً بوڑھی تھیں، یعنی پہلے سے شادی شدہ تھیں، اور دوسری جو ان کے وصال کے بعد آپ نے جو دوسرا نکاح کیا وہ بی سودا سے کیا، وہ بھی بزرگ خاتون تھیں. تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے پہ معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد، یعنی آدھی صدی گزار دینے کے بعد، جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یکایک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پے در پہ 9 شادیاں کرنی پڑی؟ جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان دونوں حصوں پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس تصور کو معقول تسلیم کر ہی نہیں سکتا. حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے اغراض و مقاصد کے لیے کیں جو عام شادیوں کے مقرر مقصد سے بہت زیادہ عظیم، بہت زیادہ جلیل القدر تھے. اس کی توضیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ، حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شادی کر کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم کیا. دونوں بزرگ جید صحابہ کی بیٹیوں سے نکاح کیا تو وہ رشتہ مصاہرت ہے. اس طرح حضرت عثمان غنی کو پے در پے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی کر کے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ جو ان کے نکاح میں دے کے جو رشتہ مصاہرت قائم کیے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت پختہ کر لیں، کیونکہ یہ چاروں بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری اور جان واری کے لیے امتیازی وصف رکھتے تھے اور بہت معروف تھے. عرب کا یہ دستور تھا کہ جہاں رشتہ مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس کا بڑا احترام کیا جاتا تھا. ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب ہوتا ہے، اور داماد سے جنگ لڑنا، معاذرائی کرنا بڑی شرم اور عار کی بات ہوتی ہے. اس دستور کا سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اسی مقصد کے لیے کی کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ سکیں، ان کے بغض اور نفرت کی چنگاری کو بجھا سکیں. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی سلمہ سے شادی کر لی تو خالد بن ولید بھی
وہ سختی جو وہ دکھاتے تھے ان میں وہ نہیں رہی تھی، کیونکہ اب اس خاندان کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گئی تھی۔ وہ سختی جو انہوں نے غزوہ احد میں دکھائی تھی وہ نہیں تھی، بلکہ تھوڑے عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی، خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا، حضرت خالد بن ولید نے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت بی بی ام حبیبہ سے شادی کر لی، تو پھر حضرت ابو سفیان آپ کے مد مقابل کبھی نہیں آئے۔ جب حضرت جویریہ اور حضرت بی بی صفیہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنی مستلق اور قبیلہ بنی نزیر نے مہاجرہ چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان قبیلوں کی کسی شورش، کسی جنگ کا کوئی سراغ نہیں ملتا، بلکہ حضرت بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو صحابہ کرام نے اس خاندان کے 100 گھرانوں کے قیدی آزاد کر دیے، اور کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے ہیں، اور ان کے دلوں پر احسان جو اس وقت ہوا اس سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بلکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت بی بی جویریہ اپنے قبیلے کے لیے سب سے بابرکت ثابت ہوئی ہیں، کہ ان کی وجہ سے کتنے گھرانے جو ہیں وہ قید سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم سے تھے؟ ایک غیر مہذب قوم کو تربیت دینے کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس کے تزکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے، جو تہذیب و ثقافت اور تمدن سے بالکل دور تھی۔ اب اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جن اصولوں پر بنیاد رکھنی چاہیے تھی، ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہذا اس عدم اختلاط کی وجہ سے آپ کو براہ راست ایسی عورتوں کو اپنی تربیت میں لینا تھا جو عورتوں کی تربیت کر سکیں، بلکہ مردوں سے بھی زیادہ عورتوں کی تربیت کی ضرورت تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک یہی سبیل رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب فرمائیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت کی، اپنی ازواج مطہرات کی، ان کا تزکیہ نفس فرمایا، انہیں احکام شریعت سکھائے، اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح راستہ کیا کہ وہ دیہاتی، شہری، بوڑھی، جوان ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں، انہیں مسائل شریعت سمجھا سکیں، اور اس طرح عورتوں کی تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں، کیونکہ کوئی انٹرنیٹ، کوئی میڈیا، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا، کوئی ایسا سورس نہیں تھا جو دین سکھاتا، پرسن ٹو پرسن جانا تھا، تو عورتوں اور مردوں کا اختلاط اسلامی معاشرے میں نہیں تھا۔ اب دین کیسے پھیلتا؟ اس کے لیے ایسی عورتوں کی تربیت کا خانہ نبوت پہ ہوتی جہاں سے وہ خواتین امہات المومنین تو قابل اعتبار، قابل اعتماد اور قابل محبت ہوتی کہ لوگ ان کی بات سنتے اور عمل کرتے کہ یہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو یہ کہہ رہی ہیں، جو یہ فرما رہی ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا تبلیغ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا سہرا زیادہ تر ان امہات المومنین کے پاس ہی ہے، اور بالخصوص وہ امہات المومنین جنہوں نے طویل عمر پائی۔ مثال کے طور پہ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال خوب روایت کی ہیں۔ وہ آپ کے وصال کے بعد 45 ایئرس تک زندہ رہی ہیں، 45 سال، اور ان سے 2210 احادیث روایت ہیں۔ بڑے بڑے جید صحابہ جب کسی فقہی مسئلے پہ کوئی اختلاف ہوتا تھا تو حضرت بی عائشہ صدیقہ کے حجرے سے رجوع فرماتے تھے۔ حضرت بی سلمہ، ان سے 368 احادیث روایت ہیں۔ یہ ازواج مطہرات ہی ہیں جو آج دین اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ حلقے لگایا کرتی تھی، دین سکھایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی تربیت ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایک ایسی جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے عمل میں آیا جو عرب معاشرے میں پشت پشت سے چلی آ رہی تھی، بڑی پختہ ہو چکی تھی، اور وہ رسم کیا تھی کہ کسی کو متبنہ بنا لیا جائے۔ متبنہ کو یعنی اڈاپٹ کرنے کو جاہلی دور میں وہی حقوق، وہی حرمتیں حاصل تھیں جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پھر یہ دستور اور رسول عرب معاشرے میں اس قدر جاڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان تو نہیں تھا۔
لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے مفاسد اور فواہش لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کی اولین ذمہ داری تھی۔ لہٰذا اس جاہلی رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جوش سے فرما دی۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت زینب سے پہلے حضرت زید حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضرت زید کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اڈاپٹیڈ چائلڈ تھے، مگر دونوں میں نباہ مشکل ہو گیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ یعنی بھی ارادہ کیا تھا، یہ وہ وقت تھا جب تک تمام کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ بنا کے کھڑے تھے، جنگ خندق کے لیے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر اللہ کی طرف سے متمنہ بنانے کی رسم کے خاتمے کا اعلان کی بشارت آپ کو مل چکی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر یہی حالات رہے، حضرت زید نے طلاق دے دی اور پھر آپ کو حضرت زینب سے شادی کرنا پڑی، تو منافقین، مشرکین، یہود تو بات کا بندکڑ بنا کر آپ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کریں گے اور سادہ لو مسلمان طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس کے برے اثرات پڑیں گے، یعنی دین کی کمزور ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے آپ کی کوشش تھی کہ حضرت زید طلاق نہ دیں تاکہ آپ کے نکاح کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور ویسے بھی آپ کی پہلے سے 4 ازدواج تھیں اور اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بریت کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ آپ جو ہیں اس 4 نکاح والی جو رسم ہے عام مسلمان مردوں میں، اس سے آپ ماوراء ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ 5واں نکاح اور وہ بھی منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ، تو دشمن تو اس کو بہت اچھالیں گے۔ تو آپ حضرت زید کو تنبیہ کر رہے تھے کہ آپ جیسے بھی ہے بس نباہ کرو از بی بی زینب کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت انگیز لہجے میں اللہ کریم نے آپ کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد ہوا، جو کہ اس طرح سے ہے جس کا ترجمہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام کیا ہے، یعنی حضرت زید، کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ مستحق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرتے۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ بالآخر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا فیصلہ قرآن میں نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ نکاح لازمی کر دیا، کوئی اختیار، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس سلسلے میں قرآن میں آیت پھر نازل ہوگی کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں پر کوئی حرج نہ رہ جائے، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت بھی پوری کر چکے ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جاہلی اصول عملاً توڑ دیا جائے، جس طرح اس سے پہلے توڑا جا چکا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی کہ نہیں ان کے باپ کی نسبت کہ انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، یعنی جس کا نطفہ ہے، جس کا بچہ ہے، وہ اسی کے نام سے پکارا جائے گا، آپ اس کی ولدیت اپنی اس کو نہیں دے سکتے۔ پھر ایک اور آیت بھی نازل ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح سے جڑ پکڑے ہوئے ہوتا ہے تو محض بات کے ذریعے آپ اس کو نہیں مٹا سکتے، اس میں تبدیلی لانا بہت ناممکن نظر آتا ہے، بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا داعی ہوتا ہے اس کا عملی نمونہ موجود ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کھول دیں، تو اس پر صحابہ اکرام بالکل ششدر تھے
اور خاموش تھے، تو آپ پریشان ہو کے اپنے اجرا مبارک میں آئے، تو حضرت بی بی ام سلمہ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ آپ خود اپنا احرام کھولیں، سر منڈوائے، تو آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی وہی عمل کریں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ یعنی جب آپ نے عمل کیا، آپ نے اپنا احرام کھولا، بال کٹوائے، تو صحابہ کرام فی الفور انہوں نے اپنے بال منڈوائے، اپنے احرام کھولا اور اپنی قربانیاں کرنی شروع کر دی۔ تو اس موقع پر یعنی خود عمل کرنا، عملی نمونہ بننا ضروری ہے۔ جتنا گہری رسم ہوگی اس کے لیے اگر نبی نمونہ نہیں بنیں گے تو اس کے لیے امت کا عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اسی موقع پر یعنی جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے کہ عالم کیا تھا محبت کا، کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے جب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور کھنگار کوئی نہ کوئی صحابی جس کے کوشش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ پڑ جائے، جب آپ وضو فرماتے صحابہ آپ کے وضو کے پانی گرنے سے پہلے اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، اور اس سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ آپس میں الجھ پڑیں گے اس پانی کے قطرے کو لینے کے لیے۔ جی ہاں، یہ وہی صحابہ تھے جب آپ نے فرمایا احرام کھولو تو وہ ششدر چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی محبت کا یہ عالم ہوتے ہوئے بھی یعنی آپ پہ مر مٹتے تھے اور سعادت سمجھتے تھے آپ کے پانی کے قطرے کو بھی چھونا، لیکن جب آپ نے صلح کا معاہدے کی وہ شرائط طے کر لی تو اس وقت آپ کے کہنے پر وہ سر منڈوانے کے لیے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے عمل کرنا۔ تو اس واقعے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اس لیے متبنہ کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ کا نکاح آپ کے ہی منہ بولے بیٹے سے حضرت زید کی مطلقہ سے کرا دیا گیا تاکہ قیامت تک اس رسم کا قلعہ کما ہو جائے۔ اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ انہیں تو منطق ہاتھ میں آ گئی نا، دلیل مل گئی، اور طرح طرح کے وسوسے افواہیں پھیلائیں جس کے کچھ نہ کچھ اثرات کچھ سادہ لوگ مسلمانوں پر پڑے۔ اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آیا تھا کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی، جب مسلمان بیشک فقط 4 سے زیادہ کی حلت جانتے ہی نہیں تھے۔ ان سب کے علاوہ پروپیگنڈا کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، اور بیٹے کی بیوی سے شادی بڑی فوشکاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں اس اہم موضوع سے متعلق کافی اور شافی آیات نازل فرما دیں، اور صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جو عام مومنین کو نہیں دی گئی۔ امہات المومنین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ، باعزت، بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی۔ ازواج مطہرات کی بھی شرف، قناعت، صبر، تواضع، خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت کا مرقع تھیں، حالانکہ آپ بڑی روکھی پھیکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ 2 ماہ گزر جاتے، 3ویں مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھایا کرتی تھیں؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی۔ اس مضمون میں بہت سی حدیث بکثرت ملتی ہیں، اس تنگ دستی کے مضمون میں۔ اس تنگی و ترشی کے باوجود ازواج مطہرات میں کوئی لائق عتاب حرکت ان سے صادر نہیں ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے، اور دوسری اس بنیاد پر کہ کچھ احکام اللہ پاک نے نازل فرمانے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت تخصیص نازل فرمائی، اور جو یہ تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے
تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب ان ازواج مطہرات کے شرف اور عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی، اور ان میں سے کوئی ایک نے بھی دنیا کی طرف اپنے مائل ہونے کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح سونکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوا کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے، اور وہ بھی بتقاضۂ بشریت۔ اور اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ سورۃ تحریم کی ابتدائی 5 آیات میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ احد کے موقع پر 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوائیں، یتیم بچے۔ اس وقت اس ترغیب کے لیے کہ بیواؤں سے شادی کی جائے اور گھرانے آباد کیے جائیں، یتیموں کا آسرا بنا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں بیواؤں سے شادیاں کی، تاکہ بیوہ کے ساتھ شادی کو اس وقت جو ایک کبیر سمجھا جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد مختلف اوقات میں بیواؤں سے شادیاں کی، تو اس کے بعد صحابہ کرام کو اس کی ترغیب ملی، اور آج تک ہمارے معاشرے میں بیوہ کی شادی کو یعنی ویلڈ سمجھا جاتا ہے، اور اس سے یتیم بچوں کو آسرا ملتا ہے، بیواؤں کو آسرا ملتا ہے۔ اور احد کے بعد جو 70 صحابہ شہید اچانک ہو گئے تھے، ان کے جو دیار غیر میں مدینہ میں پردیسی بچے اور بیوگان تھی، ان کا آسرا بنے، اور صحابہ کرام نے اس وقت بیواؤں سے شادیاں کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج میں سے حضرت سودا بیوہ تھی، حضرت زینب بنت خزیمہ وڈو تھیں، حضرت ام سلمہ وڈو تھیں۔ یہ بیوہ سے شادی کی ترغیب ہے، مطلقہ سے شادی کی ترغیب ہے۔ حضرت بی بی میمونہ سے جب آپ نے نکاح فرمایا تو نجد کے علاقے میں اسلام اتنا پھیلا، اور یہ تبلیغ اور اسلام کی ترویج کے لیے بھی یہ نکاح تھے، ٹھیک ہے۔ اور اخیر میں یہ چیز ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اس موقع پر تعدد ازواج کے موضوع پر بحث کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور تو 63 سالہ زندگی میں انہیں ایک بھی پہلو ایسا نہیں ملتا جس پہ وہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کر سکیں۔ صرف اس پہلو پہ ان کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو اب وہ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، جن مذاہب کے لوگ، ان کے بارے میں یعنی لے دے جو کرتے ہیں، یعنی باشندگان یورپ، نارتھ امریکہ، وہ خود جس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں، جس تلخی اور بدبختی کے جام نوش کر رہے ہیں، جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم میں لت پت ہیں، تعدد ازواج کے اصول سے منحرف ہو کر جس قسم کے رنج و الم اور مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہر طرح کی بحث و جدل سے مستغنا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی کی تعدد ازواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کے سبب یہ سچی گواہی ہے کہ وہاں زنا عام ہے، وہاں پہ سنگل مامز کا اصول ہے، وہاں پہ گیز ہیں، وہاں پہ ہر برا کبھی عمل اپنی شہوت کے لیے ہے، لیکن نکاح نہیں ہے۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ اس سے بڑی عبرت کیا ہو گئی کہ نکاح یا تعدد ازواج پہ انگلی اٹھائی جائے، لیکن ان کا اپنا معاشرہ اتنی غلاظتوں، اتنی بدبختیوں اور اتنے ظلم و جور میں زندگی بسر کر رہا ہو، جو کہ ننگے انسانیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویلڈ نکاح کر لیے جائیں اور بے جا شہوت اور بد نظری سے بچ جایا جائے، اور اپنے بچوں کو اس طرح بے مہار، بے نگار، سنگل مام اور ان کے ہتھے چڑھا دیا جائے، اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ فیملی یونٹ کو قائم رکھنے کے لیے ایک سے زیادہ ازدواج اگر ضرورت ہے اور انصاف کر سکتے ہیں تو اس کو اپنا لیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اللہ کی رحمت سے اس کا ایک ایک عمل، اس کی ایک ایک جہد، اس کا ایک ایک طرف اور سمت جو ہے وہ حق، سچ، اللہ کے حکم پر اور معاشرے کو طاہر، طیب اور پاکیزہ رکھنے کے لیے ہے۔ اس سے نظروں کا حیا بھی پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ بہترین گھر، بہترین ماحول جہاں ماں اور باپ دونوں موجود ہوں، جو بچوں کی تربیت میں پورے کے پورے داخل ہوں، اور ہر طرح سے ایک بہترین نیک امت پروان چڑھے انشاءاللہ۔
تو اللہ کریم ہمارے اس بولنے کہلے سننے میں اگر کوئی حد ادب کوئی غلطی ہے تو اللہ کریم اسے معاف فرمائے، اور اللہ کریم ناموس رسالت کے اس ٹاپک پہ بات کرنے کو قبول فرمائے، اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ساری خیروں بھلائیوں کو متوجہ فرمائے، شرور سے پناہ عطا فرمائے، اور اس دیس اس دیس زمین کے اوپر اور نیچے کی خیریں برکتیں عطا فرمائیں، جنت الفردوس کا واسی بنائیں، اور دین کے نفع بخش علم عطا فرمائیں، اور جس کسی نے میں دعا کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی، اللہ کریم ان کی دعاؤں کو عافیتوں کے ساتھ قبول فرمائیں، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمائیں، ہماری اولادوں پہ رحم فرمائیں، ہمارے بڑوں پہ رحم فرمائیں، ہمارے بچوں پہ رحم فرمائیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو بہترین رشتے عطا فرمائیں، اور اللہ کریم ہر گود کو عافیت کی اولادوں کے ساتھ، بے عیب اولادوں کے ساتھ، پورے ایمان والی اولادوں کے ساتھ بھرے، اور اللہ کریم ہم سے، ہمارے بچوں سے، پوری امت سے، ہماری نسلوں سے اور ہمارے گروپ سے دین کا کام لے لیں، ہمارے گروپ پہ اپنی خاص شفقت کی نظر ڈالیں، پہ فضل فرمائیں، ان پہ کرم فرمائیں، ان کو دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائیں، ان کے رکے ہوئے کام اللہ کریم کر دیں، اللہ کریم کو بھلائیاں عطا فرمائیں، اللہ کریم ہم سب کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائیں، لا علاج بیماریوں سے بچائیں، اللہ کریم زبان کے روگوں سے بچائیں، روح کے روگوں سے بچائیں، من کے گھاؤ سے بچائیں، زبان کے گھاؤ سے بچائیں، جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت سے بچائیں، اللہ کریم ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنائیں، اور رمضان کو ہمارے لیے، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھیں، بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔